آج ہم بات کریں گے کہ عرب میں بت پرستی کا دور کب سے سٹارٹ ہوا، کب سے شروع ہوا، کب سے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا سٹارٹ کر دی۔ عام عرب کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر کچھ توحید اور کچھ دین ابراہیمی باقی رہا۔ مگر بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لوہیہ منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے کابر علماء اور فاضل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، دیکھا کہ ملک شام میں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر ہیں، وہ برحق ہیں، کیونکہ ملک کے شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول کی جگہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ ہوبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر لا کر رکھ دیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کی قدیم ترین بتوں میں منات بھی ہے۔ یہ بحر احمر کے قریب ساحل پر قدیر کے قریب مسلح میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں نات لمی بت بھی وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں غزوہ کی تنصیب عمل میں لائی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لوہیہ کے تابع تھا، اس نے بتایا تھا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں۔ اس اطلاع پر عمر بن لوہیہ جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر انہیں تہیمہ میں لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے قبیلوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر ایک قبیلے میں ہر ایک گھر میں ایک بت ہو گیا۔ پھر مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کیا گیا تو بیت اللہ کے ارد گرد 760 بت تھے، جنہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی مار کر ٹھوکر مار کر گراتے جاتے تھے، وہ گرتا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی، جنہیں گھمنڈ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمر بن لوہیہ کے اخراج تھے۔ اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لوہیہ کے اخراج دین ابراہیمی تبلیغ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ ذیل میں سے اہم جاہلیت کے اندراج بت پرستی پر چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں سے پہلا ہے دور جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عاجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کے ذبح کرتے تھے، وہ کبھی کبھی کسی جگہ بھی ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کے ان دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنے ثوابت کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی جو پائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے۔ پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا ایسا تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کو ایسا کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن شریف میں، اللہ نے جو کھیتی جو پائے پیدا کیے ان میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کا ہے۔ ان کا خیال ہے یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے، تو جان لو ان کے شرکا کے لیے ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو وہ لوگ کرتے تھے۔
بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشکرین کھیتی جو پائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی ارشاد ہے۔ ان مشرکین نے کہا کہ جو پائے کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جیسے ہم چاہیں۔ ان کے خیال میں اور وہ یہ جو پائے جو ان کے پیٹ حرام کر دی گئی ہیں، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور جو کچھ پائے ایسے ہیں جو اللہ پر افراح کرتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ و وسیلہ حامد ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ اسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی تھی اس کا کان چیر دیا جاتا تھا، اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر سواری نہ کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا۔ مہمان کے سوا کوئی بھی اس کا دودھ نہیں پی سکتا۔ یہی بحیرہ ہے اور یہ اس کی ماں صاحبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو 5 دفعہ بے در پہ 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں 10 بار مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سمجھ کے کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جس کی حنفیت سے بے در پہ 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی اور نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ ایسے اونٹوں کی ریوڑ میں جنفی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ جو جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنائے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان مشرکین نے کہا کہ جو ان چوپائیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے، ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ وہ اگر مردہ ہوں تو اس پر مرد عورت سب شریک ہیں۔ چوپائیوں کی مذکورہ اقسام یعنی بحیرہ، صائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو اپنے اسحاق کے مذکور تفصیل سے مل جائیں گے آپ۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جانور ان کے تاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوع مروی ہے کہ عبداللہ بن لوہیہ پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے، مطلب ان کے ناموں پر جانور ذبح کیے، ان کے نام پر چھوڑ دیے گئے۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ وہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے اس حضور کی سفارش کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین کہتے تھے، ہم نے ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔